جو لوگ اپنی نفس کی خاطر جو لوگ اپنی نفس کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ لان تان کسنے لگتے ہیں اور دل میں برائی لے بیٹھتے ہیں، اپنی عزت، اپنی مریادہ، اپنی برچسپ قائم رکھنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سائٹ کر دیتے ہیں اور اپنی نفس کی خاطر ہی ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں اور دل میں برائی لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ حدیث خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کی خاطر ہی لڑتے جھگڑتے ہیں، اپنی عزت، اپنی مریادہ، اپنی پرتشٹھا کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب، اس کے رسول کے حدیث کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، رب کے کلام کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، کنارے کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے احمد اور طبرانی نے۔ احمد بن حنبل یہ وہ ہیں کہ جن کے سعودی عربیہ کے لوگ جو مقلد ہیں وہ مقلد ہیں، جو ہیں مقلد، کیونکہ غیر مقلد بھی آباد ہے نا وہاں پہ، تو جو مقلدین ہیں، جو کسی کی تقلید کرنے والے ہیں، تو وہ سارے کے سارے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ اکثریت وہ حملی ہے۔ تو انہوں نے اس کو روایت کیا ہے ان عمرو بن جموعی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضی للہ۔ مطلب یہ کہ عبد پر، بندے پر ایمان کی حقیقت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی حتی یغضب للہ، مطلب یہ کہ جب تک وہ اللہ کے لیے ہی ناراض نہ ہو، وَيَرْضَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو۔ تو سمجھے میرے بھائی، اب اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہونا تو ناراض ہونا، لیکن کس کی خاطر؟ اللہ کے خاطر، اپنے نفس کی خاطر ناراض کسی سے نہ ہونا، سمجھے؟ اگر ترقی چاہتے ہو تو عام انسان میں اور اس کے خالص بندے میں یہ فرق ہے۔ مطلب یہ کہ عام انسان اگر اس کی بے عزتی کی جائے تو اسے ذرا سی بھی برداشت نہیں، اور جو اللہ کا خالص انسان بندہ ہوتا ہے، اگر اس کی بے عزتی کی جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنے رب کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی نہیں سن سکتا، اور یہی ایمان کی نشانی ہے، سمجھے میرے بھائی؟ اور سرکار گوہر شاہی کے برگاہ میں یہ دعا ہے کہ سرکار گوہر شاہی ہمیں اس پر کامل عامل بنا دے کہ ہم بھی کسی سے ناراض ہوں تو اپنے رب کے لیے، اور ہم بھی کسی سے راضی ہوں تو اپنے رب کے لیے، اپنا نفس، اپنی خواہش اس میں شامل نہ ہو، رب کے لیے کسی سے پیار کریں اور رب کے لیے ہی کسی سے بغض رکھیں۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، مطلب یہ کہ جس نے یہ کام کر لیا حقیقتاً اس نے ایمان کو پا لیا۔ اور اس کے بعد ہے جو نشے والی بات ہے، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي، مطلب یہ کہ میرے محبوب اور میرے دوست وہ لوگ ہیں، ان احبائی و اولیائی، کہ میرے محبوب، احبائی و اولیائی، اور میرے دوست کون ہیں؟ الذین یذکرون بذکری، مطلب یہ کہ میرا ذکر ہوتا ہے تو وہ یاد آ جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی کہیں سے بیٹھ کر، کسی جگہ پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ ذکر قلب کے دھڑکنوں میں رب کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اجی ذکر قلب تو وہ ہوتا ہے جو گوہر شاہی دیتے ہیں،
کوئی پوچھے کسی سے محفل میں کہ یہ عشق الہی کیا ہوتا ہے، تو کہہ دیں کہ اجے عشق الہی تو وہ ہے جو گوہر سیاہی سکھاتے ہیں۔ دراصل یہ ہے یذکرون بذکری، مطلب یہ کہ ذکر میرا ہو اور یاد گوہر سیاہی آ جائے۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي، کہ ذکر اللہ کا ہو اور یاد وہ آ جائے، میرا محبوب یاد آ جائے، میرا نام لو اور یاد آ جائے میرے محبوب۔ ذکر اللہ کا ہو اور یاد آ جائے غوث اعظم کی، یاد آ جائے لال شہباز قلندر کی، یاد آ جائے خواجہ غریب نواز کی، اور یاد آ جائے سرکار گوہر شاہی کی۔ ان احبائی و اولیائی الذین یذکرون بذکری، اور اس کے بعد اگلا لفظ بھی سنیے، وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، اور جب ان کا ذکر ہو، میرے دوستوں کا، میرے محبوبوں کا جب ذکر ہو، میرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو جب کہیں، تو ان کے ذکر کے ذریعے لوگوں کو میں یاد آ جاؤں۔ ذکر ہو رہا ہے، یار بابا فرید کی کیا بات ہے، ہاں بھائی ماشاءاللہ، دیکھو کتنا اللہ نے ان کو نوازا۔ یعنی اللہ کا ذکر ہو تو اس کے محبوب یاد آ جائیں، اور محبوبوں کا ذکر ہو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ذکر ہو تو محبوب یاد آ جائے، رب کے محبوب یاد آ جائے، اور جب اس کے محبوبوں کا ذکر ہو تو اللہ یاد آ جائے۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، کہ میرا ذکر ہو تو وہ یاد آ جائیں، اور ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاؤں۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا کہ بھائی محبوب کا جب ذکر ہو تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کا ذکر ہو تو محبوب یاد آ جائے، تو اب ذرا آ جائیں اللہ 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 یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر، کر رہے تھے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرتے کرتے خود بخود یا گوہر میں تبدیل ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ سرکار کا تصویر مبارک دیکھتے دیکھتے اللہ اللہ جاری ہو گیا، کبھی دیکھی تصویر سرکار کی ہے اور لوگوں کا ذکر جاری ہو گیا۔ اب ہے کوئی عالم دین جو نطفہ حرام سے نہ ہو، جو اس کا انکار کر دے اور پھر یہ کہے کہ یا فرید یا بابا فرید کہنا جائز نہیں ہے، یا غوث کہنا جائز نہیں ہے، یا گوہر کا ذکر کرنا غیر شرعی ہے کوئی نطفہ حلال کا؟ اب جب یہ ہو گیا حال، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَاذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہوتا ہے، اور میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب کہاں گئے یہ مولوی کے بچے؟ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں بھی جھوٹی ہو گئی ہے، یہ حدیث کو بھی جھٹلائیں گے۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَاذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، کہ میرے محبوبوں کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاؤں، میرا ذکر ہو تو میرا یار یاد آ جائے۔ یہ تو کمال ہو گیا ہے نا، اس میں نسا ہے نا، اس حدیث سے مبارک میں نسا۔ لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ ایسا ہے یہ کہ یہ منافقوں کے لیے ایک زہر ہے کہ آپ اس کی ایک پھکی دے دیں اس کے منہ میں۔ جو بھی کہے نا یہ بات کہ یہ ولیوں کا نام آپ کیوں لے رہے ہو، یا غوث المدد کیوں کہہ رہے ہو، اگر جو بھی یہ بات بولے نا تو اسے بولو ادھر آ یہ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ آنکھ کھول کے کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دے کہ تیرا مرتبہ حضور سے بڑا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مان اس کو، مان اس حدیث کو۔